چلے کاغذات وقت اب آپ لوگوں کے دوبارہ منظور ہو رہے ہیں اس لیول پہ آ کے، اس مرحلے پہ آ کے، لیکن ابھی بلے کا نشان کا بہت بڑا چیلنج ہے سر. تو اب یہ جن کے کاغذات منظور ہوں گے یہ انڈیپینڈنٹلی اپنے اپنے نشانات پہ لڑیں گے، یا جو بلے کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریکور کرا لیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پارٹی کی طرف سے یہ سارے کینڈیڈیٹس ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں لڑ سکتے، نہ ہی پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہمارے جو پارٹی کے جن کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے ان کو ہم آزاد امیدوار کے طور پہ لڑائیں، کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ ہرد العزیز پارٹی ہے اور اس کو الیکشن میں نشان ملنا چاہیے، اور اگر اس کو اپنے انتخابی نشان سے جو ہے محروم کیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی سیاسی ناانصافی ہوگی جس کی کوئی تلافی کا رستہ نہیں ہے. بہرحال یہ پشاور ہائی کورٹ نے جو دوسرا آرڈر پاس کیا ہے پہلے آرڈر کو واپس لینے کا، میرے نزدیک یہ قانونی طور پر بھی مناسب نہیں تھا، کیونکہ یہ ہائی کورٹ کی پریکٹس نہیں ہے کہ ایک سنگل جج کا آرڈر دوسرا سنگل جج جو ہے وہ اس کو وڈرا کرے. بہرحال اب معاملہ سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں، اب دیکھیے وہاں پر ہمیں توقع اور امید تو ہے کہ وہاں یہ معاملے کو قانونی طور پہ درست کر دیا جائے گا. سو حامد خان صاحب اس میں دو کیسز ہیں. ورسٹ کیس سینیریو ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا ہے، لیکن آپ کو پھر آلٹرنیٹ نشان بھی نہیں مل پائے گا کیونکہ انٹر پارٹی الیکشنز جو چیلنج ہو گئے ہیں. تو آپ لوگ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر یہ جو کینڈیڈیٹس جن کے کاغذات تو منظور ہیں لیکن جماعت کے الیکشن کی وجہ سے کوئی نشان موجود نہیں ہے تو یہ تو ایک اور کمپلیکیشن آ جائے گی. تو اگر نہیں ملتا بلے کا نشان پھر آگے ٹیکنیکلی کیا ہوگا؟ یہ تمام کینڈیڈیٹس پھر کس طرح الیکشن کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے اگر تو پارٹی کا نشان نہیں ملتا اس کا مطلب پارٹی کو وہ الیکشن میں حصہ لینے نہیں دے رہے. اگر کوئی بھی نشان چلی یہ نشان نہ بلے کا کوئی اور نشان دے دیا جائے، لیکن نشان کا معاملہ تو نہیں ہے یہاں پر، تو پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنے کی ایک بڑی ہی افسوسناک کوشش ہو رہی ہے جس کا مقصد جمہوریت کو ڈیریل کرنا ہے ملک کے اندر. وہ قوتیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو اور بالخصوص ان کے جو رہنما ہے ان کو باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہ پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں نہ جمہوریت کے لیے اچھا کر رہے ہیں. لہذا یہ ایک بہت ہی مشکل سچویشن ہوگی اگر پارٹی کو انتخابی نشان نہ ملا، اس سے یہ الیکشن جو ہے ان کی ساکھ بالکل ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور سر پھر اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ جن کے کاغذات منظور ہے لیکن پارٹی کے پاس نشان نہیں ہے تو جن کے کاغذات منظور ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیے نا وہ تو پارٹی کے نمائندے تو نہیں ہو رہیں گے نا، پھر تو وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے. پھر اس میں تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ ہمارے پارٹی کے 4-5 لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہوئے ہیں، ہر حلقے میں کافی سارے لوگ ہیں، اور یہ پالیسی بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے تو کوئی ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہوتی ہیں، سیکنڈ آپشن وغیرہ. لیکن اگر تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں کہ 3-4 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ایک ہی پارٹی کلیم کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مختلف انتخابی نشانات ہوتے ہیں، تو اس سے تو عوام اور ووٹر جو ہے وہ مکمل طور پر کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ اس کو نہیں پتا کون نمائندگی کرے گا اس پارٹی کی. تو اس صورت میں ایک نیشنل الیکشن بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ نیشنل الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ کامن نشان ہو ہر کینڈیڈیٹ. تو آپ کے لیے یہ مشکلات میں ایک لیئر کا اضافہ ہو جائے گا. سر آج ایک قرارداد پاس ہوئی ہے سینٹ کے اندر، کہ اس کو اکثریتی قرارداد کہا تو گیا ہے لیکن یہ اقلیتی قرارداد ہے کیونکہ کورم بھی مکمل نہیں تھا، نہ کینڈیڈیٹس جو تھے وہاں پر مکمل طور پہ سینٹ کے اندر سب کی موجودگی تھی، نہ پارٹیسپیشن تھی. لیکن یہ بائنڈنگ تو نہیں ہے نا، مطلب یہ ایک علامتی طور پہ قرارداد ہے، لیکن اس سے آگے تو قانونی طور پہ اگر کسی نے الیکشن ڈیلے کروانا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ وہ سپریم کورٹ جائے گا؟ دیکھیے الیکشن ڈیلے کرنے کی قرارداد اگر وہ کورم کے ساتھ بھی ہوتے تب بھی وہ بائنڈنگ نہیں تھی. لیکن ایک تو یہ ویسے ہی غیر قانونی ہے کیونکہ کورم نہیں تھا، چاہے وہ کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہیں یہ چیئرمین کا فرض تھا، تو وہ دیکھتا کہ اتنی اہم قرارداد کس طرح سے پاس ہو رہی ہے
जबकि कोरम ही मौजूद नहीं है। 14 आदमी या 12 आदमियों के वोटों से आप 104 के हाउस को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? वो तो एक लगता है जानबूझकर इस किस्म की किसी और के इशारों पर ये करारदाद पास की गई है। इसकी मेरे नजदीक कोई वक़्त नहीं है, ना कानूनी वक़्त है, ना आईनी वक़्त है कोई। बाकी बात ये कि इलेक्शन डिले करने का जवाब ही कोई नहीं है। ये पहले ही इलेक्शन डिलेड हैं। ये इलेक्शन तो आईनी तौर पर वो नवंबर के पहले हफ्ते में हो चुके होने चाहिए थे, क्योंकि 90 दिन की पाबंदी है आइन के तहत। ये पहले आइन से जो है बर्रा होके ये हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर लेट भी हैं तो इलेक्शन तो होने चाहिए हर सूरत, वरना मुल्क की सारे आईनी निजाम दरम हो चुका है पहले ही। ये निजाम को वापस जेल पे लाने के लिए इलेक्शंस बहुत जरूरी हैं। तभी मुमकिन है कि सेनेट के इलेक्शंस भी हो सके, तभी हाउस जो है सारे पांचों हुकूमतें जो है वो बन सकेंगी। तो इलेक्शन को किसी तौर पर गिरफ्तार में ले जाना इस मुल्क के लिए मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब इस वक्त मौजूद थे।